بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، آپ کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ آپ قرب قیامت اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ آپ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی جماعت کے لیے مصلی امامت پر جلوہ گر ہوں گے۔ اسی دوران عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیوں کو رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ آپ جب صفوں میں تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے امام مہدی، آپ کے لیے نماز فجر کی تکبیر اقامت کہی گئی، آپ ہی امامت فرمائیں۔ یہ بات مشکات المصابیح حدیث نمبر 473 میں مذکور ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے دجال کا خاتمہ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تلوار کو لے کر آپ کانے دجال کو قتل کریں گے، وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے، آپ کو سب بتاتے ہیں۔ لیکن سب جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ ویڈیو کے پسند آنے پر اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی۔ یہ یہود کا وہ قبیلہ ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء، نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ کہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر مبارک 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا، تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطرا شہر کے قدیمی عرب باشندے، جنہیں البادیشون کہا جاتا ہے، اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ اس تلوار کے متعلق یہ بات مشہور ہے، یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ یہ ترکی کا مشہور زمانہ عجائب گھر ہے جس کا نام توپ کاپی ہے۔ دجال کے خاتمہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی، میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور توڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد
آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی اس میں کبھی پانی نہیں تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ جبل خمر بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلمت و غارت گیری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے لوٹا دے گا، تاکہ وہ اس برہم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ اعتماد بھی ہے وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کو قتل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ترکی کے عجائب گھر سے لینا، یہ سب باتیں مذکور ہیں۔ لیکن اس موقع پر ایک اہم سوال جو کیا جاتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کی تبلیغ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے اور دین اسلام کی اشاعت و ترویج کریں گے، اور اسی کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں کو عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ اور قرآن میں آیت بھی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر تھے اور آپ کی امت بھی موجود تھی۔ آپ اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت اور خوشخبری لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور یہ بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، تم سب ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا لینا۔ لیکن آسمانوں میں اٹھائے جانے کے بعد اور پھر نزول کے بعد تو قرآن اور سنت کا نفاذ ہے، تو وہ سب لوگوں کو قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ اگر آپ کو قرآن و سنت سے بتائی گئی یہ معلومات پسند آئی ہو تو اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریے گا، اور ویڈیو کے پسند آنے پر کامنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور کمنٹ کریے گا۔